السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے 96 تک۔ ان 3 آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے ہوگی۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھیے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة، ساتھ ساتھ ہم ان کی تصویر بھی دیکھیں گے۔ قل ان كانت، ٹھیک ہے، یہ کاف کے بعد جو ہے یہ الف ہے، تو جو خالی الف ہوتی ہے وہ تو الف ہی شمار ہوتی ہے۔ اگر یہ متحرک ہوتی یعنی زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہوتی یا یہ جو سکون کی علامت اس پر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے خالی ہونے کی صورت میں یہ الف ہی شمار ہوتی ہے۔ کانت، تو جہاں پر یہ الف ہوگی یا واو ہو یا ساکن ہو، واو ساکن ہو یا یا ساکن ہو اور یہ خالی الف ہو تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کانت، ٹھیک ہے، کانت لکم الدار الآخرة، حمزہ یعنی کہ یہ چونکہ حمزہ کہلائے گا، اس کے اوپر یہ حرکت ہے تو یہ کھڑی زبر ہے، تو کھڑی زبر کو جو ہے وہ کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار لمبا۔ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفاء میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم اخفاء کریں گے۔ عند اللہ خالصة من دون الناس، اس کو دوبارہ سے دیکھیے۔ خالصة، یہاں پر تا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد جو ہے میم، یعنی کہ وہ 4 حروف جیسے یا واو میم اور نون، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر جو ہے ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص جو بھی کہیں تو وہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، خالصة من، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر بھی نون ساکن پر اخفاء ہوگا۔ من دون، یہاں پر نون مشدد ہے اور نون مشدد اور میم مشدد ہو تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ من دون الناس فتمنوا الموت، یہاں پر بھی نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہاں پر 2 نون ساکن ہے اور دونوں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی نہ کوئی حرف، یعنی کہ پہلے نون ساکن کے بعد کاف ہے اور دوسرے نون ساکن کے بعد تا، یہ دونوں حروف اخفاء میں سے ہے تو دونوں نون پر جو ہے ہم نے اخفاء کرنا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن يَتَمَن، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا۔ وَلَن يَتَمَن، یہ نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ابدم، یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد با موجود ہے تو یہ تنوین جو ہے یہ میم ساکن سے میم سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو اس کے بعد اگر با آ جائے تو پھر وہ تنوین یا نون ساکن جو ہے وہ میم سے بدل جاتا ہے، یعنی اس تنوین اور نون ساکن کی بجائے میم پڑی جاتی ہے۔ ابدم بما قدمت ایدیہم، یہ چھوٹی سی، ٹھیک ہے، وقف مطلق کی علامت ہے۔ ایدیہم واللہ علیم، یہ لفظ اللہ کی لام جو ہے
یہ واو کے مفتوح ہونے کی وجہ سے یعنی واو کے زبر کی وجہ سے موٹی پڑی جا رہی ہے. واللہ علیم. یہاں پر بھی میم پر تنوین ہے اور اس میم کے بعد جو ہے یہ با ہے تو اس میم کی تنوین جو ہے یہ بھی میم سے بدل جائے گی. یہاں پر بھی ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے. اس کو دیکھیے واللہ علیم بالظالمین. بالظالمین وہ یہ پورے حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو موٹا اور لمبا پڑھیں گے. بالظالمین. اگلی آیت مبارکہ دیکھیے وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ. نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہاں پر بھی غنہ کریں گے. احرص الناس ہلکی ہے. ٹھیک ہے احرص الناس. نون یہ نون مشدد ہے یہاں پر غنہ ہے. احرص الناس على حیات. ٹھیک ہے یہاں پر جو جیم ہے یہ وقفے جائز کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. تو چونکہ جو جائز کام ہے اس کو تو مطلب کیا جا سکتا ہے لیکن جو ہے بہتر کام جس میں جو بہتر جائز سے تو زیادہ مرتبے کا ہوگا. ٹھیک ہے تو جو ہے یہ بہتر کام ہے تو ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے حیات. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ. یہاں پر دو ہا ایک ہا ہلکی اور دوسری ہا موٹی. ٹھیک ہے یہ ہلکی ہا جو ہمارا ہلکی جہاں سے ہمارا گلا سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے ادا ہوتی ہے اور جیسے یہ ہا موٹی ہے تو یہ جہاں پہ ہماری نیک کا اینڈ ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا جہاں سے سینہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہماری چیسٹ. ٹھیک ہے تو وہاں پر جو ہے یہ موٹی اور بھاری آواز وہاں سے نکلتی ہے تو یہ موٹا اور پر پڑا جاتا ہے. احدہم موٹا بالکل موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے احدہم لو یعمر. یہ میم مشدد ہے اور میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. لو یعمر الف سنہ. یہ جیم وقفے جائز کی علامت ہے تو یہاں پر ہم جو ہے بہتر کام کریں گے اور وہ کیا ہے ٹھہرنا. ٹھیک ہے سنہ اور ٹھہراؤ کی صورت میں یعنی جہاں بھی وقف کرنا ہو ٹھہرنا ہو اور لاسٹ میں یہ تا آ رہی ہو گول تا تو یہ گول تا جو ہے یہ اس سے بدل جاتی ہے ہاں سے. ٹھیک ہے موٹی ہاں سے. الف سنہ وما هو بمزحزحه. قرآن کریم میں کچھ ورڈز جو ہیں کچھ الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے میں تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ ہے اس میں یہ ہا ہے پھر سے زا پھر یہ زا کے بعد پھر سے ہا ہے پھر اس کے بعد پھر سے ہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ تینوں ہا ٹھیک ہے ان کا جو ہے فرق کر کے اس کو پڑھنا تو تھوڑا یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو ان الفاظ کو جو ہے خوب غور کر کے اور واضح کر کے پڑھا کریں کیونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں زبر زیر پیش کی ہلکی سی مسٹیک سے بھی نا تو قرآن کریم کے معنی بدل جاتے ہیں جو کہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے وما هو بمزحزحه. پہلے ہا ہلکی ہے. ٹھیک ہے پھر سے ہا ہلکی ہے اور پھر آخر میں جو ہے یہ ہا موٹی ہے. اس کو دوبارہ سے دیکھیے بمزحزحه من العذاب ان يعمره. اگر آگے یہ جو ہے وقف مطلق کی علامت ہے تو ہم اس کو وقف کے ساتھ یعنی کہ اس کو ٹھہر کر پڑھیں گے. ان يعمره. ٹھیک ہے واللہ بصیر بما يعملون. یہاں پر غو پر بھی تنوین ہے تو آگے با ہے تو یہ جو تنوین ہے یہ میم سے بدلے گی. ٹھیک ہے
واللہ بصیر بما یعملون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور نیکسٹ ملاقات تک کے لیے، نیکسٹ سبق کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے سوچنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ صرف کیجیے، کیونکہ یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا راز ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ملاقات تک کے لیے جو ہے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ گزاریے گا۔ تو آپ سے جو ہے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔